وہ پر نور روزہ مکی جس کے سرور نظر تو نہ اٹھی مگر دیکھ آئے، نظر تو نہ اٹھی مگر دیکھ آئے۔ وہ پر نور روزہ مکی جس کے سرور نظر تو نہ اٹھی مگر دیکھ آئے، یہ ایک کیفیت کا نام ہے، اور اسی کیفیت کے ساتھ بہت خوبصورت نعت پاک پیش کی آفرین بانو نے۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ میں عرض کرتا رہا ہوں آپ سے کہ یہ ہمارا سوالات کا اور جوابات کا پروگرام ہے۔ ہمارے ساتھ وقفے کے دوران بہت سے کالر جڑے ہیں، بہت سے سوالات ہم نے درج کر لیے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم انیس ندوی صاحب تشریف فرما ہے، تو آئیے سوالات کے جواب بھی لیتے چلیں۔ پہلا سوال لیتے ہیں، دیکھیے محمد آزاد صاحب ہیں بہار مظفر پور سے، پوچھنا چاہتے ہیں کوئی بہت مخصوص سی حدیث مبارک بیان فرما دیں، ان کی خواہش ہے، اور خاص طور سے حدیث پاک جو کہ تمام فرقوں کے لیے، تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے، تمام اہل دنیا کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالی کا مثل ایک کنبک ہے۔ مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالی کے یہاں مثل ایک کنبک ہے، جو اس کے کنبے کے افراد کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا اس کو وہ اچھی نگاہ سے دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم آزاد صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہوگا یقینی طور پر، آپ محظوظ بھی ہوں گے اور آپ اس سے مطمئن بھی ہوں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے تھے جلگاؤں مہاراشٹر سے، اشراق احمد۔ اشراق کا سوال بہت اہم ہے، اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جشن ولادت کا جو سلسلہ ہے یہ کب سے شروع ہوا، اور کیا صحابہ کرام نے بھی اس سلسلے کو شروع کر دیا تھا، اور اگر وہ میلاد کی تقریبات منعقد کرتے تھے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی تھی؟ بہت مختصراً جواب چاہتے ہیں۔ جی، جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو زمانہ ہے اور صحابہ کے دور ہے، وہ تقریباً 100 برس پر مشتمل ہے۔ جی، اس میں کتابوں کے اعتبار سے، تاریخی روایات کے اعتبار سے یہ بات نہیں ملتی ہے کہ ولادت کے تعلق سے، میلاد کے تعلق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے صحابہ کوئی بھی جشن، کوئی سیریمنی سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے۔ کتابوں اور روایات اور تاریخی کتابوں کے حوالے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بعد کے دور میں اس میلاد اور ولادت اور جشن میلاد کا سلسلہ ہمیں مصر کی تہذیب سے ملتا ہے، اور وہاں پر شاہی گھرانوں میں اس قسم کا عمل ہوا کرتا تھا، اور وہاں سے یہ دھیرے دھیرے پھیلتا چلا گیا۔ بہت شکریہ، اور ہم بہت شکر گزار اشراق آپ کے بھی ہیں کہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا تھا جس کے جواب آپ تک پہنچا ہے۔ یقینی طور پر آپ محظوظ ہوئے ہوں گے، مطمئن ہوئے ہوں گے۔ شبانہ صاحبہ جلنام سے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں۔ شبانہ پوچھتی ہیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، مختصراً بیان کر فرما دیں۔ پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے ہیں، ان کے الگ الگ حال ہیں، الگ الگ احوال ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو بات کہی جائے گی وہ یہ کہ ہمیں پڑوسی کا ہر لمحے، ہر آن خیال رکھنا ہے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی اچھے قسم کا کھانا پک رہا ہے تو ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ ہم اپنے اس کھانے میں اپنے پڑوسی کا حصہ لگائیں۔ ہمارے گھر میں کوئی پھل آیا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہمارے بچے وہ پھل لے کر باہر نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے پاس اتنا نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے دھوئیں سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی اگر تمہارے گھر میں چولہا جلا ہے اور دھواں اڑ کر وہاں گیا ہے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کھانے میں حصہ لیں۔ اسی لیے مجموعی طور پر سارے زندگی کے شعبوں میں پڑوسی کا بڑا مقام ہے، اور اس کو کہیں سے گھٹایا نہیں گیا ہے۔ شبانہ صاحبہ، ظاہر ہے کہ سوال بہت اہم تھا اور جواب بہت طویل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ کالر بہت سے ہیں تو ہم آپ کے شکریہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ عرفان صاحب اتراکھنڈ سے ہیں۔ عرفان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ جشن میلاد النبی کی تقریب منانا کس حد تک مناسب ہے، اور کیا اس موقع پر کوئی بڑی تقریب منعقد کرنا، اس کا انعقاد کرنا شرعی اعتبار سے درست ہے؟ دیکھیے، یہ بات بہت اطمینان سے کہی جائے گی
کہ جشن تو اسلام میں ہے ہی نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے، نہ کسی اور موقع کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں ایک بہت بنیادی عمل ملتا ہے، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آخری آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو جب اس آیت اتری تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں اتری ہوئی ہوتی تو ہم اس کو جشن کا دن منا لیتے۔ تو حضرت عمر نے اس کا بڑا علمی اور نہایت ہی اسلامی جواب دیا۔ وہ یہ فرمایا حضرت عمر نے کہ بھئی جہاں تک کہ جشن منانے کی بات ہے تو وہ تو جشن ہی کا دن تھا، عرفات کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور یہ دونوں دن ہمارے یہاں بڑی اہمیت کے ہیں، لیکن آئندہ برقرار رکھنے کی بات ہے تو ہمارے یہاں اس کا نہ مزاج ہے نہ ہمارے یہاں اس کی روایت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے اس کا کوئی تذکرہ، اس کا کوئی ذکر، یہ کہیں پر منع نہیں ہے، کہیں پر منع نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اور آپ کی سیرت کا تذکرہ بالکل بآسانی کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ دن کے ساتھ خاص ہے نہ کسی مہینے کے ساتھ خاص ہے۔ آپ ربیع الاول میں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ محترم انیس ندوی صاحب۔ ناظرین کرام، ابھی ہمارے ساتھ بہت سے کالر ہیں، سوالات بھی ہمارے پاس درج ہیں، لیکن وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ لیکن وقفہ لینے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو باور کرا دوں کہ اگر آپ ہمارے اس مخصوص پروگرام جشن میلاد النبی میں شامل ہو کر کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں سیرت نبوی پر مشتمل، تو آپ ہمیں ٹول فری نمبر پر کال کر سکتے ہیں، ایس ٹی ڈی نمبر پر کال کر سکتے ہیں، ہمیں ایس ایم ایس بھی آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے ٹول فری نمبر نوٹ فرما لیں، 1800-3454-026۔ ہمارا دوسرا ٹول فری نمبر ہے 1800-4254-089۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے ایس ٹی ڈی نمبر پر رابطہ کر کے اپنے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایس ٹی ڈی نمبر پر کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ عید میلاد النبی کے تعلق سے کوئی مخصوص پیغام اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے عزیز و اقارب کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور اس تہنیتی پیغام کی ترسیل کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے JMN، اپنا میسج نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے 56263579 پر۔ چند ہی لمحوں میں ایک بار پھر روبرو ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے سرزمین لکھنؤ سے جشن میلاد النبی۔ جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے، یہ دن سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں 3 مسلمان ہوں اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کی جائے تو ان کے اوپر شیطان غلبہ پالے گا۔ بس تم لوگ جماعت کی پابندی کرو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو کلہ سے دور ہو۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ BBC دنیا کو ہے جس پر بھروسہ۔ گلوبل انڈیا جوڑے آپ کو پوری دنیا سے آپ کی اپنی بھاشا میں۔ ETV کے درشکوں کے لیے BBC کے منجے ہوئے رپورٹر گلوب کے ہر سرے سے لائیں گے زندگی کا سچ۔ اسکرین پر ابھرے گی بنتے بدلتے بھارت کی پوری تصویر۔ سنسار بھر کے سارے سماچار میں نیہا بھٹناگر لے کر آؤں گی BBC گلوبل انڈیا ہر شکروار شام ETV پر۔ محسوس کریں خبروں کی دھڑکن۔ محترم ناظرین اکرام، جشن میلاد النبی میں سرزمین لکھنؤ پر پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت کی درخواست کروں گا آفرین بانو سے ان چند اشعار کے ساتھ کہ حسن یزداں بھی تم ہی، عشق بشر بھی تم ہو۔ حسن یزداں بھی تم ہی، عشق بشر بھی تم ہو۔ تم ہی نظارہ بھی، تہذیب نظر بھی تم ہو۔ تم ہی نظارہ بھی، تہذیب نظر بھی تم ہو۔ تم ہی قرآن بھی، پیمبر بھی، پیام حق بھی۔ تم ہی قرآن بھی، پیمبر بھی، پیام حق بھی، یعنی اخبار بھی، ناشر بھی، خبر بھی تم ہو۔ یعنی اخبار بھی، ناشر بھی، خبر بھی تم ہو۔ اور آیتیں روشنی دیتی ہیں تمہارے دم سے، آیتیں روشنی دیتی ہیں تمہارے دم سے۔ جزم اور پیش بھی تم، زیر و زبر بھی تم ہو۔ تو آئیے ایک بار پھر آفرین بانو سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس ہمارے مقدس پروگرام میں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ دل کو اگر چمکانا ہے کر لو ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا اور رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا ایسا ہے میرا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، سوچ ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو کول کیا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو کول کیا کس نے، ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت شکریہ آفرین بانو۔ محترم ناظرین اکرام، کچھ سوالات میں نے وقفے کے دوران درج کیے تھے، لیکن سوالات پوچھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نعت پاک جو لوگ پسند فرما رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے کچھ نام ہمیں درج کرائے ہیں، اور ہماری یہ خوشگوار ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو ایک بار شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے نام لے دیں۔ سید سلیم صاحب ہیں، انصر صاحب ہیں، گلدار صاحب ہیں، عمر فاروق صاحب ہیں، اور شہناز بانو صاحبہ ہیں جنہوں نے نعت مبارک کی درخواست بھی کی تھی اور اس کو پسند بھی فرمایا تھا۔ آئیے اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ان سوالات کی جانب بڑھتے ہیں جن کا جوابات دینے کے لیے ہمارے پاس محترم انیس ندوی صاحب تشریف فرمائے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا سوال میں لینا چاہتا ہوں، میر ایوب صاحب ہیں اورنگ آباد سے، بہت
اہم سوال ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پروگرام سے اس کا کوئی بظاہر تعلق نظر نہیں آتا، لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے اور ہمارے ساتھ بہت معروف عالم دین موجود ہے تو ہم اس سوال کو بھی پوچھتے چلتے ہیں۔ محترم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کسی عیسائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی جا سکتی ہے؟ اس کا کیا شرعی جواز ہے؟ عیسائیوں کے ہاں جو میت کو دفنانے اور اس سلسلے کے جو چیزیں ہیں، تو اس سلسلے میں دینی اعتبار سے اس کی اجازت ہے کہ آپ جنازے میں ساتھ جا سکتے ہیں، لیکن جنازے کے دفن اور دیگر چیزوں کے اندر جو ان کے رسوم ہیں اس میں حصہ نہیں لیا جا سکتا۔ بہت شکریہ محترم انیس ندوی صاحب۔ آپ تک میر ایوب صاحب جواب پہنچا ہے اور اس جواب سے یقینی طور پر آپ مطمئن بھی ہوں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک وقار صاحب ہیں دھنباد بہار سے۔ وقار صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ جلوس کی جو برآمدگی ہے، خاص طور سے جشن میلاد النبی کے موقع پر جو جلوس آراستہ کی جاتے ہیں، جو جلوس نکالے جاتے ہیں، برآمد کیے جاتے ہیں، ان کا درست اور صحیح طریقہ کیا ہے اور کس حد تک جائز ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک بنیادی بات ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اور ادھر ادھر ذہن کو بھٹکانے کے بجائے بنیادی بات اپنے ذہن میں لے آئے ہم۔ جہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے وجود اور ان کی رسالت اور ان سے وابستگی کا تعلق ہے، وہ اصل تو ہمیں اور آپ کو عمل سے دینا ہے کہ ہماری خانگی زندگی، ہماری تجارتی زندگی، وہ ساری کی ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہاں، اگر بعض شہر میں اور بعض قسم کی تہذیبوں کے مقابلے میں وہاں پہ اس بات کی ضرورت بنتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی ایسا عمل کریں جس سے ان کے اوپر ان کی رسالت اور اس کی عظمت کا اظہار ہو سکے، تو شہر کے، آبادی کے، تہذیب کے مخصوص حالات کی بنا پر اس بات کو جزئی طور پر اور غیر لازمی طور پر اجازت دے دی جائے گی کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اب رہا یہ کہ اس کا طریقہ، تو وہ تو جو لوگ اس کو منعقد کرنے والے ہیں اپنے کسی تہذیب کے مقابلے میں، کسی علاقے کے مقابلے میں، تو وہ ان لوگوں کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اپنے اس عمل کو کیسے وجود میں لائیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو کوئی سیرت سے کسی قسم کا نمونہ نہیں پیش کر سکتے۔ بہت شکریہ محترم انیس ندوی صاحب۔ وقار صاحب، آپ کا جواب آپ تک پہنچا ہے۔ میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ کالرز بہت ہیں، وقت ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ محدود رہا کرتا ہے۔ تو مخدوم خان صاحب ہیں دہلی سے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک جملہ اکثر و بیش سنا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کرم خدا کے واسطے، مطلب واسطے کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ جملہ کس حد تک شریعت کے آئینے میں درست ہے؟ جی، تو اچھی بات یہ ہے کہ اردو ایک الگ چیز ہے اور عقیدہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں اچھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اپنی جگہ رکھیں اور اللہ رب العزت کے مقام کو اپنی جگہ رکھیں۔ کرم تو صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں اس کو ہم کرم کے واسطے سے نہیں ادا کر سکتے، لہذا اردو کا یہ جملہ عقیدے کے اعتبار سے غیر مناسب ہے۔ ہم درخواست کریں گے کہ ہم یا رسول اللہ کرم خدا کے واسطے اس جملے کو ہم اپنی زبان کا حصہ نہ بنائیں۔ بہت شکریہ محترم انیس ندوی صاحب۔ میں اپنے تمام ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ کسی مخصوص نظریے، کسی مخصوص مسلک، کسی مخصوص مکتب کی ترجمانی کرنا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، وہ ہم سے جڑیں اور اپنے سوالات کے جوابات یہاں سے حاصل کریں، کیونکہ ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسے جوابات ہم لوگوں تک پہنچائیں جس سے اتفاق و اتحاد کی ترسیل ہو اور شریعت کا اصل جو آئینہ ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے، اس میں لوگ اپنے عکس دیکھ سکیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک بہت اہم سوال ہے، سرزمین سنبھل سے سدرا، طوبہ، ہیرا اور پریا پوچھنا چاہتی ہیں کہ خواتین کے پردے کے بارے میں کیا شریعت کے احکامات ہیں اور کس انداز سے اس کو اپنانا چاہیے؟ ہم اپنی بہنوں سے درخواست کرتے ہیں، خاص طور پہ سوال کرنے والی بہنوں سے، کہ دیکھیے یہ کائنات اور کائنات کا ہر جز بنانے والا اللہ ہے۔ وہ اس کے اندرون کو اور اس کے باہر کے حصے کو اور اس کی نزاکت کو، اس کے خطرے کو، اس کی حفاظت کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے اس میں مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی عمل کے ذریعے سے کسی بھی صنف کو
چاہے وہ عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، امیر ہو، غریب ہوں، ان کو دبایا نہیں گیا ہے۔ تو اس بات کے بعد ہمارے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ خالق کائنات نے، اللہ رب العزت نے ان عورت کے پورے جسم کو شرم کی جگہ بنایا ہے، اور شرم کی جگہ بنانے کے سلسلے میں اصولی تعلیم شریعت کی طرف سے یہ ہے کہ اس کو چھپایا بھی جائے اور ڈھاکا بھی جائے۔ دو چیزیں ہیں، چھپانا الگ ہے اور ڈھانکنا الگ ہے۔ ہمارے بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جو صرف چھپاتے ہیں یا صرف ڈھانکتے ہیں، تو ہمارے یہاں عورت کے تعلق سے جو پورا لباس ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت چھپی بھی ہو اور ڈھکی بھی ہو، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ عورت کی زینت کا چھپنا عین ضروری ہے، لہذا پورا بدن عورت کا وہ چھپانے اور شرم کی جگہ ہے۔ اس سلسلے میں میں چھوٹی سی اور درخواست کروں گا، وہ یہ کہ معلوم نہیں کون آیا اور ہماری بہنوں کو سمجھا گیا کہ سر ان کے بدن کا حصہ نہیں ہے اور بال ان کے بدن کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنی تمام بہنوں سے درخواست کروں گا کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے بدن اور شریر کا حصہ سر بھی ہے اور بال بھی ہیں، لہذا ان کو اپنے سروں کو اور بالوں کو بھی چھپانا چاہیے۔ یہ آپ پر ظلم نہیں ہے بلکہ آپ کی حفاظت ہے۔ اور آگے کی بات صرف اتنی ہے کہ موجودہ خبریں، عالمی خبریں، محلوں کی خبریں، شہروں کی خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ عورت کاش چھپی ہوتی تو عورت کا اتنا زیادہ ناس نہ ہوتا۔ بہت شکریہ محترم انیس ندوی صاحب۔ جی ناظرین اکرام، ابھی وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، لیکن وقفہ لینے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو اپنے ٹول فری نمبر لکھا دوں، ایس ٹی ڈی نمبر آپ کو باور کرا دوں، آپ کو ایس ایم ایس کا ایڈریس بتا دوں، تاکہ آپ بھی ہمارے اس مقدس اور مخصوص پروگرام میں شریک ہو کر اپنے سوالات درج کر سکیں، اور ان کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محترم انیس صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہمارے ٹول فری نمبر ہیں 1800345026، ہمارا دوسرا ٹول فری نمبر ہے 180042548089۔ اگر آپ ہمیں ایس ٹی ڈی نمبر پر رابطہ کر کے اپنے سوالات درج کرانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایس ٹی ڈی نمبر پر بھی کال کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس بھیجنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ٹائپ کرنا ہے JMN، اپنا میسج نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیج دیجئے 56263579 پر۔ چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سرزمین لکھنؤ سے ہمارا خاص مقدس و مخصوص پروگرام جشن میلاد النبی۔ ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ۔ جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے، کیا ہو آپ کا فیصلہ؟ بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن۔ ووٹ کرے گا انڈیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن مرد اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک صفت شوہر کو پسند نہ ہو تو دوسری صفت اس کے پسند کے مطابق ہوگی۔ چلتے چلتے راہ میں ٹھوکر لگا دو یاری، سنگ ناکارا میں پارس بنا دو۔ میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی، میرے مولا نے بن مانگے مجھے ہر شے عطا کر دی، فقط اتنا ہوا تھا میں غم شبیر لے آیا۔
علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل، علی کے لال نے کھینچی ہے وہ حد فاصل کہ آج تک حق و باطل میں بول چال نہیں۔ اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے جشن عباس کے موقع پر الہ آباد میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا۔ تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت۔ श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। मोहतरम नाज़रीन इकराम, सरजमीन लखनऊ यानी कि सरजमीन इल्म व अदब पर एक बार फिर तारिक कमर आपको खुशामदीद कहता है। मैं आपको बता दूं कि इस दौरान भी हमारे साथ बहुत से कॉलर जुड़े हैं, बहुत से सवालात हमने दर्ज किए हैं, बहुत से हमारे ऐसे भी नाज़रीन हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर नात मुबारक की हमसे फरमाइश की है और चाहा है कि एक नात हमको सुनाएं, लेकिन हम उनसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह रुख्सत लेने से पहले उनको नात जरूर सुनाएंगे। लेकिन हम चाहते ये हैं कि सबसे पहले हम उन तमाम अपने कॉलर्स के सवालात के जवाब पेश कर दें जो बहुत बेचैनी के साथ अपने जवाबात के इंतजार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल मैं लेना चाहता हूं हारून साहब भोपाल से। पूछना चाहते हैं कि दुरूद ताज, दुरूद अकबर और दुरूद मुकद्दस पढ़े जाते हैं, अक्सर मुतअद्दिद मौक़ों पर पढ़े जाते हैं, तो इनका तर्जुमा मुख्तसर तौर पर क्या हो सकता है? हालांकि हारून साहब सवाल बहुत तफसीली जवाब का मुतकाजी है, लेकिन हमारे पास वक्त कम रहता है, तो हम गुजारिश करेंगे इस हिसाब से कि मुख्तसरन इस सवाल का जवाब फरमा दें आप। देखिए, दुरूद और सलाम इस्लाम में सबसे मुक़द्दस और बड़ा मकबूल तरीन अमल है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस सिलसिले में किसी का मोहताज नहीं छोड़ा है। उन्होंने खुद हमें दुरूद और सलाम के निहायत मुफस्सल और मुख्तसर अल्फाज में दुरूद सलाम पेश करने को हमें बता दिया है। हम किसी के मोहताज नहीं हैं। अलबत्ता दीनी एतबार से किसी को इजाज़त है कि कोई अच्छा कलाम लिखने वाला, कोई फसीह और बलीग ज़बान में बात कहने वाला वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पेश करना चाहे तो वो अपने अल्फाज में पेश कर सकता है, लेकिन मकबूल तरीन अल्फाज तो वही हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुरूद और सलाम के दिए हैं। रहा आपका ये मसला कि दुरूद ताज, दुरूद अकबर, दुरूद मुक़द्दस। दुरूद ताज, ताज कहते हैं सर पे जो चीज़ रखी जाती है, तो बास लोगों ने ऐसे अल्फाज में दुरूद पेश किए और उस मजमूए अल्फाज को दुरूद ताज कहा। बाज़ लोगों ने कोई मुफस्सल दुरूद और सलाम का मजमुआ पेश किया, उसको उन्होंने दुरूद अकबर यानी बड़ा दुरूद कहा। और बाज़ लोगों ने दुरूद मुक़द्दस जो पाकीज़ा और निहायत बुलंद तरीन अल्फाज में किसी ने मजमुआ दुरूद और सलाम पेश किया तो उन्होंने उसका नाम दुरूद मुक़द्दस रख दिया। तो इनके ये माने हो सकते हैं। तो बेहतर यही है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल अल्फाज में दुरूद और सलाम पेश करें और जो दूसरों के अल्फाज हैं उनमें पेश किया जा सकता है, लेकिन अफजल तरीन अल्फाज अल्लाह के नबी वाले हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरम अनीस नदवी साहब। हम आगे बढ़ते हैं, इस सिलसिले को मजीद दराज करते हैं। मसूद अहमद खान ने हमारी हैदराबाद की पूरी ETV टीम को मुबारकबाद दी है और इस खाकसार को भी उसमें शामिल किया है। खास तौर से हमारे मेहमान कराम मोहतरम अनीस नदवी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें मुबारकबाद कीजिए और नात खानी के लिए जो आफरीन बानों को हमने यहाँ पर आज स्टूडियो में जहमत दी थी उनका भी वो शुक्रिया अदा करते हैं। हम सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरदार खान साहब हैं झारखंड से, पूछना चाहते हैं कि क्या जुलूस मोहम्मदी या दूसरे जुलूसों के ताल्लुक से कुरान मजीद में कोई आयत है या कुरान मजीद में या शरीयत में क्या अहकामात हैं? बहुत मुख्तसर सा जवाब चाहते हैं। जी। कलाम इलाही जो कुरान मजीद के नाम से हम सब जानते हैं, उसमें कोई ऐसी सरीह या गैर सरीह आयत नहीं है जिससे जुलूस के इफादियत को या जुलूस के सबूत को हम पेश कर सकें। हाँ, ये अलग बात है कि कोई अपने इल्म को इल्म कहकर
کسی آیت سے غلط معنی پہنا کر ثابت کرے تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے ایک بہت قدیم کانفرنس کا حوالہ دیتا ہوں کہ مصر میں ایک بڑی علمی کانفرنس ہو رہی تھی. اس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے ایک بڑا تحقیقی اور تفصیلی مقالہ پیش کیا اور اس میں الصلاۃ یعنی الصلاۃ جس کے معنی نماز ہیں اس کے معنی انہوں نے بتائے کہ کمر کی ایک خاص ہڈی اور لہذا اس کو ہلانے کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے